بسم اللہ الرحمن الرحیم. بازار حصص، اسٹاک ایکسچینج. حضرت مولانا نے کمپنی کے سلسلے میں پہلے گفتگو کی. کمپنی کا ڈھانچہ کیسے بنتا ہے، کمپنی کاروبار کیسے کرتی ہے، منافع کیسے وصول ہوتے ہیں، اس طرح کی پوری چیزیں ذکر فرمائی. اور اب اس کے بعد چونکہ دنیا میں شیئر مارکیٹ تو اپنی جگہ پر ہے اور شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، کمپنیاں الگ کام کرتی ہے اور کمپنیوں کے آدمی یا بازار حصص کھولے گئے اور اس کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں ہر کمپنی کے اپنے دلال بروکر وغیرہ رہے، ان کی ونڈو رہی اور اس کی روشنی کے اندر ان کے شیئر کے متعلق معلومات لے ویچ جو کچھ بھی ہوتی ہے خرید و فروخت، یہ ساری چیزوں کا سلسلہ اسی میں چلتا ہے. اس لیے کمپنی کے احکام پر غور کرنے کے لیے بازار حصص کی بنیادی تفصیلات جاننا بھی ضروری ہے. مولانا اسی کو ذکر کر رہے ہیں. جب کوئی شخص کمپنی کے شیئر لے کر اس کا حصے دار بن جائے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی وہ اپنی رقم واپس لے کر شرکت ختم کرے. آپ سن ہی چکے ہیں دو شریکوں میں تو آپس میں ایسا ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوا تو آپس میں صلح کر کے دونوں الگ ہو جاتے ہیں یا ایک اپنا حصہ لے لیتا ہے. اس طرح کی کوئی نہ کوئی شکل بنتی ہے. چند شرکا میں بھی ہوتا ہے. کمپنی میں یہ مشکل تھا. شروع میں لوگ گئے ہوں گے اور کمپنی نے دیکھ لیا ہوگا کہ کاروبار کریں گے ہم یا لوگوں کے شیئر خرید و فروخت صحیح کے چکر میں رہیں گے. ہر کمپنی کو یہ پریشانی پیش آئی تو پھر انہوں نے اپنے مستقل بازار حصص میں اپنے آدمی بٹھائے اور اسی کی روشنی میں چنانچہ یہی کہہ رہے ہیں. بلکہ جب تک کمپنی وجود میں ہے اس سے حصے کی رقم واپس نہیں لی جا سکتی. لیکن چونکہ بہت سے شرکا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرکت ختم کر کے اپنے حصے کو نقد میں تبدیل کرے، شیئر بیچنا چاہتے ہیں، ضرورت پڑی آدمی کو اچانک کوئی چیز کی تو شیئر خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے، بیچنا پڑتا ہے، لینا پڑتا ہے. کسی کے پاس روپیہ ہے وہ لینے جا رہا ہے تو کسی کو خریدنا ہے کسی کو بیچنا ہے. یہ دونوں ضرورتیں لوگوں کی اپنے اپنے اعتبار سے وابستہ ہے. اس لیے یہ ضمانت فراہم کرنا ضروری تھا کہ رقم لگانے کے بعد بوقت ضرورت اپنے شیئرز کو نقد میں تبدیل کرنا ممکن ہو. تو اس کے لیے پھر بازار حصص کمپنیوں کی طرف سے قائم کیے گئے جس میں شیئر بیچے جا سکتے ہیں. یعنی کمپنی کا حصے دار اپنی شرکت ختم کر کے کمپنی سے تو اپنا سرمایہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن اسٹاک ایکسچینج ایسا بازار حصص موجود ہے کہ اپنا حصہ کسی اور کو بیچ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں خریدار ان کی جگہ کمپنی کا حصے دار بن جاتا ہے. جس جگہ شیئر کی یہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو بازار حصص اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑے مارکیٹنگ ہر ملک کے اندر اسٹاک ایکسچینج کے ہوتے ہیں. بمبئی ہمارا مرکز ہے، ہندوستان کا اقتصادی کیپٹل ہے، تو اس اعتبار سے بمبئی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی. شیئر کی خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ دو شخص کسی ادارے کے توسط کے بغیر شیئر کی خرید و فروخت کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ادارے کے توسط سے شیئر کی خرید و فروخت کرے. یہ ادارہ اسٹاک ایکسچینج کہلاتا ہے. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس شیئر ہے، مجھے خریدنا ہے، آپ کو بیچنا ہے، تو یہ دو آدمیوں کے درمیان کسی ادارے کے توسط کے بغیر ڈائریکٹ ہم ایک دوسرے کو بیچ دیں. معلوم ہے کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت آ رہی ہے. ایک آدمی کو ضرورت پڑی اچانک پیسوں کی، وہ دوسرے سے بات کرتا ہے کہ میرے پاس فلانی کمپنی کے شیئر ہے، مارکیٹ ویلیو اس کی یہ ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں. اب مارکیٹ ویلیو سے تھوڑا کم دینا چاہے اس لیے کہ ضرورت ہے روپیوں کی تو یہ کرے گا. اور کبھی یہ ہے کہ اس کو خود یہ نظر آئے گا کہ بھاؤ اچھا مل رہا ہے تو وہ خود بیچنا دوسرے سے خریدے گا، لیکن ابھی اس کو بیچ رہا ہے تو بیچنے کی وجہ یا تو اس کی اپنی مجبوری ہے اقتصادی یا نفع کی شرح بڑھ رہی ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس موقع پر بیچنا اچھا ہے. تو اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. کبھی بروکر کو واسطے میں آپ لیں گے، کبھی ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج. تو ڈائریکٹ اسٹاک ایکسچینج میں تو بڑے شیئر والے جاتے ہیں، بمبئی تک ہم کیسے جائیں گے. اسی طرح اسٹاک ایکسچینج کے یہاں جو دلال ہوتے ہیں بڑودا میں، احمد آباد میں، تو ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یا بھروچ میں جو ان کے بروکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ رابطہ کرتے ہیں. یا ہر گاؤں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شیئر کی خرید و فروخت کے سلسلے میں وہ ماہر ہوتے ہیں، تو آدمی اس کو پکڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے اتنے شیئر بیچنے کے ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج سے ڈائریکٹ رابطہ کرے یا اسٹاک ایکسچینج تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان سے بات کرے. یہ دونوں طریقے ہیں. یہ ادارہ اسٹاک ایکسچینج ہے تو شیئر کی خرید و فروخت کی نگرانی بھی کرتا ہے اور واسطہ بھی بنتا ہے. عربی میں اس کو بو رستن کہتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے توسط کے بغیر جو شیئر کا کاروبار ہوتا ہے اس کو عملیات من وراء منصہ، اوور دا کاؤنٹر ٹرانسلیشن ہے، باہر سے ہو رہا ہے. اس انداز کی خرید و فروخت کا کوئی خاص نظم نہیں ہے، اس کی تفصیلات جاننے کی بھی ضرورت نہیں. جو خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ہوتی ہے اس کی چند تفصیلات جاننا ضروری ہے. یہ جو اوور دا ونڈو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اوور دا کاؤنٹر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹرانزیکشن جو اس کا ہو رہا ہے وہ. اچھا
آگے اس کے بعد ہے اسٹاک ایکسچینج ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے جو حکومت کی اجازت اور سرپرستی کے ساتھ کمپنیوں کی شیئرز کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسٹاک ایکسچینج یہ حکومت کی سرپرستی میں اور حکومت کی اجازت سے ان کو دلال کو یا اسٹاک ایکسچینج میں جن جن لوگوں نے بھی اپنے اسٹاک کھولے ہیں اور اس کے ذریعے وہ کاروبار کر رہے ہیں کمپنیوں کے، تو چاہے کمپنی کے آدمی ہو، چاہے انفرادی طور پر کسی شخص نے کسی کمپنی کے شیئر کی خرید و فروخت کا ٹھیکہ لیا ہو، لیکن وہ ماہر ہو اور وہ اس لائن کا کیا ہے تجربہ، اس کو اس قسم کی چیزیں جاننے کے بعد ہی اجازت ملتی ہے، تاکہ اسٹاک ایکسچینج میں ایسے اناڑی لوگ نہ بیٹھ جائے کہ جو لوگوں کے شیئر کا نقصان کرے یا کمپنی کو نقصان میں ڈال دے۔ اس لیے ہر جگہ پر تحفظات، سیکیورٹی ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے۔ اچھا، لیکن اسٹاک ایکسچینج انہی کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار کرتا ہے جو قابل اعتماد ہو۔ ہر آدمی آ کر کہہ دے کہ میرا اسٹاک ہے، میں نے شیئر مارکیٹ میں نے کوئی کمپنی کھولی ہے، اب وہ کمپنی نفع نہیں دیتی ہے، کھوٹ میں جا رہی ہے یا بہت مشہور نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس قسم کی کمپنیوں کو مارکیٹ کے اندر حصہ نہیں مل سکتا ہے جو قابل اعتماد ہو اور کچھ نہ کچھ شاخ رکھتی ہو۔ جن کمپنیوں کے شیئر کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں ہوتی ہے ان کو لسٹڈ کمپنیز کہا جاتا ہے، ان کی لسٹ وہاں موجود ہوتی ہے۔ ایسی کمپنیوں کے شیئر کی خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہو سکتی ہے اور اوور دی کاؤنٹر بھی ہو سکتی ہے۔ جس کمپنی کی لسٹنگ کبھی اس کے وجود میں آنے کے بعد ہوتی ہے، کسی کمپنی کی لسٹنگ کبھی اس کے وجود میں آنے کے بعد ہوتی ہے، کبھی کمپنی منظور ہونے کے بعد اس کے کاروبار شروع ہونے سے پہلے، بلکہ کبھی شیئر فلوٹ ہونے سے بھی پہلے کمپنی کی لسٹنگ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی بڑی کمپنی ہے، اس نے کوئی دوسری شاخ کھولی، جیسے ٹاٹا دیکھ رہے ہیں آپ، ریلائنس والے ہیں، ان کے ایک اسٹاک نہیں ہے، ان کی ایک کمپنی نہیں ہے، کئی کمپنیاں ہیں اور ہر کمپنیوں کے شیئر الگ الگ نام سے ہوتے ہیں۔ اب اگر ٹاٹا والا کوئی اسکیم شروع کرتا ہے، کوئی نیا کھاتا کھولتا ہے، کوئی نئے شیئر شروع کرتا ہے، تو یقیناً اس کی پشت کے اوپر ٹاٹا کمپنی کا جو برسوں کا تجربہ ہے اور برسوں کی اس کے شیئر کی جو قیمتیں بڑھتی ہے، اس کی روشنی کے اندر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو کمپنی نے صرف منظور کروایا اور وہ آیا اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، اور لوگوں نے اس کے شیئر خریدنا شروع کر دیے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کے شیئر کی قیمتیں اچھی آئے گی۔ اچھا، مولانا نے جس وقت یہ چیزیں لکھی تھی اس وقت مارکیٹ بہت تیز تھا، شیئر مارکیٹ کا، اور بہت اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی تھی۔ بیچ میں اس کے بعد ہر ملک میں یہ حالات آئے کہ شیئر کمپنیاں ڈوب گئی اور لوگوں کے شیئر کو ان کی شیئر کی قیمت نہیں ملی، تو اس کی بنیاد کے اوپر ابھی اس وقت تھوڑا ڈھیلا ڈالا معاملہ ہے، اور پھر اس کے اندر ستے بھی کھیلے گئے۔ ہرشد مہتا یہاں گجرات ہی کا تھا، چائے بیچتا تھا، یعنی چائے ادھر سے ادھر لے جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے بہت بڑا گپلا کیا تھا، ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس زمانے کے اندر، اس کی متعلق یہ سب چیزیں آئی تھی۔ خیر، تو اس وقت تیزی تھی، اب مندی آ گئی ہے، اس لیے شیئرز کے سلسلے کی اب باتیں لوگوں میں اتنی کم ہوتی ہے۔ جب مولانا نے یہ لکھا تھا اور ہم لوگ بھی اس کو پڑھتے پڑھاتے تھے، اس موقع کے اوپر دیکھا کہ لوگوں میں اس کی بہت دلچسپی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ کئی لوگوں نے اس میں کھوٹ کھائی، کئی لوگوں نے اس میں سٹہ بازی سے عمل دخل کیا۔ اسی لیے آگے شیئرز کے سلسلے کے جب مسائل آئیں گے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امداد الفتاوی میں شیئرز کے سلسلے کی تفصیلات ذکر کی ہے۔ وہ انگریزی دور تھا اور حکومت کی پکڑ مضبوط تھی، اور اب ہمارا جو دور ہے اس میں حکومتوں کی پکڑ نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ کھانا کھا کے ادھر ادھر کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کروڑوں کے گھپلے کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ کمپنی کا وجود خارج میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتی ہے، لیکن کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہیں، اوپر کے آفیسر بھی اسی طرح رشوت والے، تو وہ کھول بھی دیتے ہیں، اور اب لوگوں سے شیئر خریدنا بھی شروع کر، لوگوں کو اپنے شیئر بیچنا بھی وہ شروع کر دیتے ہیں، رقم لینا لوگوں سے شروع کر دیتے ہیں۔ جب مارکیٹ میں دیکھیں تو کوئی پروڈکٹ ان کا نہیں ہے، محض نام ہے کمپنی کا۔ اس طریقے سے کئی گپلے لوگوں کے سامنے آئے، اس کے بعد سے لوگ بہت احتیاط کر رہے ہیں۔ خیر، کبھی کمپنی منظور، تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، جو بڑی مضبوط کمپنی ہوتی ہے تو اس کی عبوری لسٹنگ بھی، اس کو عبوری لسٹنگ کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی شیئر فلوٹ ہونے سے پہلے کمپنی کی لسٹنگ ہو جاتی ہے، ابھی کمپنی شروع نہیں ہوئی، پروویژنل، تو اس کا کاؤنٹر بھی الگ ہوتا ہے۔ جن کمپنیوں کے شیئر اسٹاک ایکسچینج نہیں لیتا ہے ان کو ان لسٹڈ کمپنیز کہتے ہیں۔ ان کے شیئر کی خرید و فروخت اوور دی کاؤنٹر ہو سکتی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوا کہ اسٹاک ایکسچینج میں تو انہی چیزوں کی بے ہو رہی ہے، خرید و فروخت، جو گورنمنٹ نے جن کو منظور رکھا ہے، جن کمپنیوں کو لسٹنگ کر دیا ہے، لیکن جن کمپنیوں کی لسٹ نہیں آئی ہے اور وہ بھی کاروبار کر رہے ہیں۔ اب جب اسٹاک ایکسچینج والے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا بھی آ رہا ہے تو دو پیسے اس سے بھی ملیں گے، تو انہوں نے پھر اوور دا کاؤنٹر کر کے اس طریقے کی ونڈو کھول دی، یا
ان کو کہا کہ ہم اس کو بھی لیتے ہیں دیتے ہیں، اس طریقے سے لوگوں سے کر لیا. اب وہ سیدھا وہاں اسٹاک ایکسچینج میں تو نہیں ہو سکتا ہے، تو باہر دوسری الگ سے دکانوں پر یا کہیں نہ کہیں کرائے پر لے کر اس طرح کر لیتے ہیں. یا خود لسٹنگ کمپنیوں کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھار وہ وایا کر کے ان لوگوں سے بھی رابطہ کر کے ان کے بھی شیئر بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں. لیکن اصولی طور پر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسٹاک ایکسچینج میں ان کا نام نہیں ہے. تو کبھی اگر گڑبڑ ہوئی بینکنگ میں، آپ کا کمپنی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا اور آپ کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ میں آپ ہار جائیں گے، اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ فلانی کمپنی نے، اور گورنمنٹ کہے گی کہ اسٹاک فوراً پوچھے گی اسٹاک ایکسچینج والوں سے کہ اس کی لسٹ ہے یا نہیں، اور لسٹنگ میں اس کا نام نہیں ہے تو آپ کو کہیں گے کہ آپ کو کس نے کہا تھا اس سے کاروبار کرنا. جیسے اس کی سادہ سی مثال، بہت سے لوگ حج کے ٹور کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹور کا نام بھی رکھ دیتے ہیں اور وہ رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے، اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں. ایک تو رجسٹریشن ٹور والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تو فوراً آپ کورٹ میں کیس کریں گے. رجسٹریشن نمبر ہے تو اس کا رجسٹریشن، اس کو نقصان ہوگا، حکومت اس کے ساتھ معاملہ کرے گی. اور جو ٹور والے وایا وایا کر کے بیچ میں آ جاتے ہیں، دو چار خریدار کر لیے اور آپ نے ان کے بھروسے پر وہ سمجھا کہ ہمارے اتنے ٹور جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد جب پتا چلا کہ یہ کمپنی نہیں، اس لیے حج کے زمانے کے اندر پچھلے کئی سالوں میں لوگوں کے ساتھ گھپلے ہوئے، تو حج کمیٹی والوں نے، یہ جو ٹور ایسوسیشن ہے، انہوں نے یہی کیا کہ لوگوں کو لسٹ بیچ کر کہا کہ یہ ہماری لسٹ ہے تاکہ سب بدنام نہ ہو جائے، اور اس لسٹ کے مطابق جو ہوں گے انہی کے پاس تم جاؤ اور انہی سے ان کی معرفت حج میں جاؤ. اگر تم نے ان کی معرفت نہیں گئے اور اس طریقے سے گئے تو وہاں جا کر آپ کو اگر دھوکہ دیا تو کون پرسان حال، آپ کس پر کیس کریں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وایا وایا کر کے وہ کہے گا کہ اس نے، وہ کہے گا اس نے، تیس نے وہ کہے گا میں نے تمہارا نہیں لیا ہے، اس طرح گڑبڑیں ہوگی. اچھا، ممبرشپ. اسٹاک ایکسچینج میں ہر شخص شیئر کی خرید و فروخت کا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممبر ہونا ضروری ہے. یہ بھی تھوڑا ہے کہ میرے اور آپ جیسا کوئی بھی گیا اسٹاک ایکسچینج میں اور اس کو ممبرشپ مل جائے اور اس کی فیس ادا کر کے فوراً ہم کو بھی کوئی دکان مل جائے اور وہاں بیٹھ کر ہم بھی شیئر کی خرید و فروخت کریں، کوئی چھوٹا سا ٹیبل مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. ممبر ہونا اسی لیے ضروری ہے ممبر ہونا کہ اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کا کاروبار بہت وسیع، نازک اور فنی نوعیت کا ہے. جو لوگ برسوں سے اس میں لگے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اتار چڑھاؤ کو. ہم جیسے لوگ اس میں اناڑی ہے، پڑھے لکھے ہو لیکن شیئر کی کس طریقے سے مارکیٹ میں خرید و فروخت ہوتی ہے، کون کون سے گھپلے کیے جاتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور وہ لطیف اشارے اور باریکیوں کو جان لیتے ہیں. اس لیے اس کی بنیاد پر وہ آپ کو کہیں گے کہ شیئر مت خریدو، فلانی کمپنی کے خریدو، فلانی کمپنی کے بیچو، اس کی قیمت زیادہ آئے گی، اس کے لوگ، یہ جو اس قسم کے ماہر ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ فنی نوعیت کے ماہرین ہیں، یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی حفاظت ہی کے لیے ہے کہ کوئی اناڑی بیٹھ گیا اور اس نے یا جان بوجھ کے گھپلا کیا آپ کے ساتھ تو ممبر ہے تو اس کی ممبرشپ کینسل ہو سکتی ہے، اس کو نقصان ہوگا. ممبر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نوعیت فنی ہے. اچھا، وہاں کی مخصوص اصطلاحات ہے. ایک نیا نا تجربہ کار شخص کاروبار میں غلطی بھی کر سکتا ہے، بلکہ اچھے اچھے حضرات ہم نے دیکھے جو کاروبار میں بہت ہوشیار تھے لیکن بہت زیادہ لالچ میں پڑے. اور اب تو شیئر مارکیٹ کا بھی اس طریقے سے ہو گیا کہ جس طریقے سے کرنسی کا ہوتا ہے، ایک دو منٹ کے اندر کرنسی کی تبدیلی نیٹ کے اوپر آ جاتی ہے، یا جو لوگ کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں اور ان کی ویب سائٹیں کھولے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر ان کو پتہ چلتا ہے. تو کاروبار میں ایک سیکنڈ، دو سیکنڈ، ایک منٹ، دو منٹ سے تو کاروبار بدلتے نہیں ہیں لیکن یہاں اتھل پاتھل ہو جاتی ہے، قیمت میں 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے، اور یہ جس نے لاکھوں شیئر خریدو اس کے لیے یہ بہت بڑا نفع ہے یا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اس لیے نا تجربہ کار لوگوں کو غلطی کرنے سے روکنے کے لیے ممبرشپ کا ایک، اور پھر ممبرشپ ہے تو اس کا پچھلا تجربہ کیا ہے، کن کے ساتھ کیا عمل کیا ہے، یہ سب جاننا ضروری. اور ادارہ وہاں ہونے والے تمام معاملات میں ادائیگیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس لیے اسٹاک ایکسچینج پر بھی ایک نگرانی مکمل ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری میں، یا حکومت کسی کو بٹھا دیتے ہیں اور وہ پوری نگرانی کرتے ہیں. تو ہر جگہ پر حکومتوں کے جو قانون اور اصول ہے اس میں تو یہی رکھا ہے کہ ہر ایک جوابدار کے اوپر دوسرا ایک جوابدار ہوتا ہے. یہ الگ بات ہوتی ہے کہ آپ کیس نہ کریں یا حکومت کی طرف سے آپ کی باتوں کا اعتبار نہ کر کے، یا کہیں کسی نے اسٹاک ایکسچینج والے نے آپ کے خلاف بات کی اور کورٹ میں کیس گیا اور آپ ہار گئے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. عمومی اعتبار سے حکومتوں کی یہ ذمہ داریاں اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ گھپلا نہ کرے. اسٹاک ایکسچینج میں دلالی. اسٹاک ایکسچینج کے ممبر اپنے لیے بھی شیئر خریدتے ہیں اور بحیثیت دلال کمیشن لے کر دوسروں کے لیے بھی خریدتے ہیں. جو لوگ اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہیں وہ خود بھی تو بڑے مالدار لوگ ہیں، یا کم سے کم یہ ہے کہ وہ دوسرے شیئر خرید سکتے ہیں. اب جب وہ نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں یا ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں اتار چڑھاؤ تو ان کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، تو کبھی اپنے لیے بھی خرید سکتے ہیں. اسی طرح اپنے شیئر ہے اپنے پاس دوسروں کو بیچ بھی سکتے ہیں.
इसी तरह बहैसियत दलाल कमीशन लेकर दूसरों से भी खरीदते हैं, उमूमन यही करते हैं। वो गैर मेंबर को शेयर खरीदने हो तो वो किसी दलाल के वास्ते से ही खरीदेगा, इसलिए कि उसको कौन स्टॉक एक्सचेंज में जगह देगा। शेयर खरीदने के लिए दलाल को ऑर्डर देने की 3 सूरतें हैं। ये किस तरीके से शेयर मार्केट से आप खरीदते हैं दलाल के वास्ते से, इसकी 3 शक्लें मौलाना बतला रहे हैं। एक है मार्केट ऑर्डर, यानी ऐसा ऑर्डर जिसमें दलाल से ये कह दिया गया हो कि मार्केट में जो भी रेट हो उस पर पुनः कंपनी के शेयर मेरे लिए खरीद लो। अब आप जब पुनः कंपनी के शेयर कह रहे हैं तो आपको कुछ तजर्बा होगा या आपको मालूम होगा, या किसी ने इसी कंपनी के शेयर खरीदे और उसको नफा हुआ हो, अब वो आपसे कह रहा है कि फलानी कंपनी के शेयर खरीदो, तो आप इस निस्बत से खरीद रहे हैं। अब आप जो दलाल है उसको आप ये कहते हैं कि फुना कंपनी के इतने शेयर अगर मुझे खरीदने हैं, अगर आपको मार्केट में से मिल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो मेरे लिए खरीदो। अब वो तो या तो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदेगा या उसके पास ही खुद दूसरे बेचने वाले आएंगे और उसी कंपनी का कोई बेचने के लिए आ रहा है जिस कंपनी का आपको चाहिए, तो वो उसके साथ मार्केट रेट के मुताबिक बात करेगा। 1-2% जो कमीशन उसका होगा वो अपने एतबार से लेगा। तो ये तो दलाल की उजरत तो जायज़ है, दलाली लेना जायज़ है, सिमसिरा जायज़ है। इस एतबार से खैर जायज़ ना जायज़ की तो बात आगे होगी, लेकिन ये कि एक तो होता है कि मार्केट ऑर्डर, मार्केट में जो कीमत चलती है मुझे मंजूर है, वो तब आप करेंगे तभी जबकि कुछ आपको इसका तजर्बा होगा। दूसरा लिमिटेड ऑर्डर, एक मुकर्रर कीमत का ऑर्डर दे कि इतनी कीमत पर ये कंपनी के शेयर आपको मालूम है कि फलानी कंपनी के शेयर के 15 रुपये हैं। अब आप उसको कहोगे 17 में मिल जाए तो खरीद लो, 13-14 में मिल जाए तो खरीद लो। आप बेचने वाले हैं, आप उसको कहेंगे कि मेरे शेयर बेचने हैं, अगर 16-17 में बिक जाए तो इस तरीके से बात करेंगे। इससे ज्यादा कीमत पर न खरीदेंगे हम, यानी फिक्स कह दिया कि इस कंपनी के शेयर की मार्केट में ये कीमत है, अगर इसमें 1-2 रुपये कम हमें मिल जाते हैं तो हम खरीद लेंगे। अब सामने वाला इसी के मुताबिक सामने वाले से बात करेगा और वो राजी हो गया। कभी किसी को जरूरत है पैसों की, वो किसी और जगह फंसा हुआ है तो 1-2 रुपये की कमी भी वो कभी बर्दाश्त कर लेता है। मतलब यह है कि खरीदने वाला लिमिटेड कीमत मुतय्यन करके भी कर सकता है। पहले में तो ये कि मार्केट का जो रेट है उसमें जब तक तजर्बा नहीं होगा मार्केट के रेट का, आपको सामने वाला बेवकूफ भी बना सकता है। या आप ऐसी कंपनी की शेयर की बात कर रहे हैं जिसका मार्केट में वैल्यू नहीं इतना और भूल से आप वो खरीद रहे हैं। तीसरा है स्टॉप ऑर्डर, शेयर का मालिक अपने शेयर की बेमशरूत ऑर्डर देता है, अगर इसकी कीमत बहाल रहे या बढ़ती रहे तो शेयर न बेचना और कम होने लगे तो बेच देना। आपके पास शेयर है, आपने किसी दलाल को दिया और ये कहा कि देखो 16 रुपये उसकी कीमत हो तो मुझे बेचना है, 17 हो जाए तब भी और अच्छा है बेच लूं, लेकिन 15 हो तो नहीं बेचना है। या ये देखा कि कीमत बढ़ रही है तो आप ये कहेंगे कि जब तक कीमत बढ़ती रहे वहां तक आपको अभी इसको नहीं बेचना है, और जब कीमत कम होना शुरू हो जाएगी आपको तो बेच देते हैं। राज्य इस तरह के करते हुए होते हैं। शेयर के ये 3 तरीके हैं। शेयर्स की कीमतों का तयन, कंपनी के शेयर्स की कीमतों में कमी बेशी होती रहती है, इसमें कंपनी के असासों को भी दखल है। अच्छा, शेयर्स की कीमतों का तयन ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शेयर की कीमतों में जो बढ़ोतरी और कमी होती है उसकी कुछ वजूहात तो हकीकी होती है और कुछ वजूहात खारजी होती है। इसमें कंपनी के असासों को भी दखल होता है। आपको मैंने एक मिसाल दी थी, इंग्लैंड की एक कंपनी थी जो हिंदुस्तान के रुपये छापती थी, हमारी करेंसी छापती थी, उसके कागजात उसके पास से हम लेते थे, चाहे करेंसी यहाँ छपे या वहां छपे जो कुछ भी हो। तो खैर बतलाना ये था कि उसने जब गवर्नमेंट के साथ गफला किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में से भी नोट गलत किस्म के आने लगे, झूठे, तहकीक करके पता चला तो फिर उस कंपनी के, जब ये गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की उस वक्त हुआ था, तो इन्होंने उस कंपनी के ये लेना बंद कर दिया, यानी उसके पास से कागज लेना छपवाना वगैरह बंद कर दिया। तो मार्केट में फौरन उसका असर शुरू हो गया और ये कंपनी गिरने लगी। इंग्लैंड की कंपनी थी। अब इस वक्त जो नोटबंदी की थी और जिसने नोटें छापी अभी हमारी, वो वही कंपनी है, लेकिन चूंकि खरीदने वाले बदल गए, पहले वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब ये गवर्नमेंट हुई, तो इन्होंने इनको ऑर्डर दिया। पहले उनके जमाने में भी छापते ही थे, जब ये गड़बड़ हुई तो इन्होंने रुकवाया था। खैर बतलाना ये है कि उसकी शेयर की कीमतों में कमी आई। अब ये हकीकी था,
اس لیے کہ جب اس کمپنی نے اس طرح کیا تو دوسروں کو معلوم ہوا تو مارکیٹ میں لوگوں نے ان کے شیئر خریدنا بند کر دیا کہ یہ کمپنی تو کبھی گڑبڑ کی ہے تو اس کی لسٹنگ میں وہ آ جائے گی تو شاید اس کو بند کرے. لیکن خیر یہ تو بہت بڑا ماتھا تھا, اس لیے لسٹنگ میں آنے کا تو سوال نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ کھل کر سامنے آ گیا اس لیے گورنمنٹ کو پھر فیصلہ کرنا پڑا, اس کو روکنا پڑا. تو کبھی اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے. لیکن اثاثوں کے علاوہ اور کوئی خارجی عوامل بھی. اچھا عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کمپنی جو مال تیار کرتی ہے اور وہ مال مارکیٹ کے اندر بکتا بھی ہے, کمپنی کو نفع ہو رہا ہے, تو یقینی بات ہے کہ کمپنی کے شیئر کی قیمتوں میں بھی اچھال آئے گا اور لوگ اس کو خریدیں گے. لیکن جب کسی کمپنی میں کوئی گڑبڑ ایسی ہوئی کسی قسم کی بھی اور جس سے وہ کھوٹ میں جانے لگی تو یقینی بات ہے کہ اس کے شیئر خریدنے لوگ کم کر دیں گے. لیکن اب یہ کم کیوں ہوئی قیمت, ایک تو وجہ یا قیمت زیادہ کیوں ہوئی, اس میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہے. جیسے انٹرنیشنل کرنسی کا مسئلہ ہوتا ہے, ڈالر اور پاؤنڈ کا, ان کی قیمتیں اچھلتی ہے, ان کی قیمتوں میں کمی آتی ہے, سونے کی قیمت میں کمی آتے ہے, سونے کی قیمت میں زیادتی ہوتی ہے. یہ جو چکر ہے یہ ایسے عجیب و غریب ہے کہ کبھی کبھار سمجھ میں آتے بھی ہیں اور کبھی سمجھ میں نہیں بھی آتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اوپر خارجی چیزوں کا بھی دخل ہے. جیسے یہ ہوا تھا کہ جب یہ کانگریس کی پہلی گورنمنٹ قائم ہوئی 2004 میں, یعنی این ڈی اے کے بعد والی, تو ایک دم سے ریلائنس والا گیا امبانی سونیا گاندھی کے پاس اور روپیے لے کر ہی جاتے ہیں. کتنے آپ, چونکہ کانگریس کو اکثریت بہت کم ملی تھی تو دوسرے ممبر خریدنے تھے تو تھیلیاں لے کر ہی گئے. کتنے ممبر آپ کو چاہیے, 15-20 ممبر میں آپ کو دیتا ہوں. اچھا کبھی وہ خود ڈائریکٹ ممبروں سے سودا کرتے ہیں, یہ بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں, یہ پارٹی سے سودا نہیں کرتے ہیں, ڈائریکٹ ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ فلانی پارٹی میں جاؤ, ہم تم کو اتنے روپیے دیں گے, تاکہ دونوں پر احسان, کمپنی پر بھی, پارٹی پر بھی اور اس کے ساتھ بھی, تاکہ کل اگر یہ کہے تو اس کی بات مانی جائے. یہ اگر وزیر بن گیا اور ریلائنس والا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ جو روپیے دیے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. گورنمنٹ سب جگہ پوری دنیا میں اسی طرح کا نظام چل رہا ہے. اسی لیے تو ہم لوگ پیچھے ہیں. ترقی پذیر ملکوں کے اوپر ترقی یافتہ ملکوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر اتنا دباؤ والا ہوتا ہے کہ چاہے نہ چاہے بھی ان ملکوں کو وہی کرنا پڑتا ہے جو سامنے والے کہے, اور پھر ملک کھوت میں جاتا ہے. خیر, تو کمپنیوں میں بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں خارجی عوامل, مثلا منافع کے امکانات. کسی جگہ پر منافع زیادہ مل رہے ہیں, طلب و رسد کا رجحان, اس جگہ پر اس چیز کی کھپت زیادہ ہوتی ہے, لوگ زیادہ خریدتے ہیں تو چیز زیادہ بنے گی, تو یقیناً منافع 1 لاکھ کی ایک چیز بنے گی اور 1 کروڑ کی بنتی ہے, یعنی 1 کروڑ کی تعداد میں بنتی ہے, تو یقیناً فائدہ اس سے ہوتا ہے. طلب و رسد کا رجحان, جن علاقوں میں آپ نے کمپنی کھولی ہے یا جس وقت آپ کا مارکیٹ چل رہا ہے اس وقت اس کے اندر طلب و رسد کا رجحان ہے تو قیمت بڑھے گی, اور اگر طلب و رسد کی دونوں میں سے کوئی ایک رفتار سست پڑ گئی تو دوسری بھی بعد میں سست پڑے گی. سیاسی حالات, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا اس طریقے سے یہ بھی ہوا, منموہن دوسری مرتبہ جب آئے تو ایک دم سے شیئرز کی قیمت کم ہو گئی. یہ پالیسی تھی, شاید پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ ایسا ہوا, 2004 میں یا 2009 میں ہوا, لیکن خیر ہوا. منموہن سنگھ بہت ہوشیار تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عارضی ابال ہے, تو انہوں نے کوئی اس کی فکر نہیں کی اور معیشت کو درست کرنے کی, یعنی وہاں جو دابطے پڑ رہے تھے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو چند دنوں کے اندر پھر مارکیٹ ٹھیک ہو گیا. ویلیو جو شیئر مارکیٹ کا کم ہو رہا تھا, ملک کا جی ڈی پی کم ہو رہا تھا, یہ سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے اس کی فکر نہیں کی. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سیاسی کھیل ہے. جو لوگ اگلی پارٹی سے ملے ہوئے تھے انہوں نے حالات ایسے ناخوشگوار کیے ہیں, لیکن یہ سب حضرات, یہ سب لوگ جانتے ہیں اس طرح دونوں پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے. اچھا کبھی موسمی حالات ہوتے ہیں, کوئی کمپنی چیز بنا رہی ہے گرمی کی اور گرمی ہی نہیں ہے, سردی کے موسم میں گرمی کا سامان کمپنیاں تیار کرتی ہے. اب یہ ہوا کہ ان کو یہ ہوا کہ شاید اس سال گرمی زیادہ پڑے گی اور انہوں نے پنکھے, اے سی وغیرہ, فریج وغیرہ اس طرح کی چیزیں کثرت سے بنائی جو بناتے ہیں, اور اب اتفاق یہ ہوا کہ گرمی کم ہوئی, ضرورت کم ہوئی. اسی طرح سردی کا سامان بنا رہے تھے اور سردی کم ہوئی, بارش کا سامان تیار کر رہے تھے اور چھاتائیں وغیرہ اور دوسری چیزیں بارش کے موسم میں جن جن کی ضرورت ہے کمپنی یہ بنا رہی تھی, اور بارش کم ہو گئی, کبھی زیادہ ہوئی. تو موسمی حالات بھی اس قسم کے ہوتے ہیں, چونکہ اس چیز کا تعلق من وجہ موسمیات سے ہوتا ہے یا بن کل الوجوہ موسم سے ہوتا ہے, تو یقیناً فرق پڑتا ہے. غیر مادی عوامل, یہ بعض افواہوں اور تخمینوں سے بھی قیمتیں اثر انداز ہوتی ہے, خاص کر کے آج کل سوشل میڈیا ہے
میڈیا کو روپیہ زیادہ دے دیا کسی نے تو اس کی فیور میں بات کر دی اور لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا. کبھی الٹا کرے دوسرے کی طرف سے پیسے ملے. تو غیر مادی عوامل، مارکیٹوں میں افواہیں چلتی ہے، تخمین چلتے ہیں. کل سن لیا آپ نے مودی صاحب نے گویا ہر ایک کو اینڈرائڈ موبائل دینے کی بات کی، حالانکہ افواہ تھی. اب لوگ سمجھ لیں اور خریدنا شروع کر دیں کہ حکومت کی طرف سے ملیں گے ہی. تو اسی طرح مارکیٹ میں بھی بہت سی افواہیں چلتی ہے. دو کمپنیاں ایک دوسرے کی مقابل ہوتی ہے تو ایک کمپنی میڈیا والوں کو اپنی طرف سے بنا کر باتیں بنواتی ہے اور میڈیا میں اچھال آتا ہے. اس پر بار بار کوئی چیز آتی ہے تو اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے اور پھر آدمی اس کمپنی کے شیئر خریدنا بند کر دے یا مستقبل کے خطرے کے پیش نظر اب آہستہ آہستہ بیچنے کی رغبت دلا دی جائے. چونکہ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ میں خارجی عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ آج کل خارجی عوامل کی اثر اندازی نے ہی شیئر کی دنیا کو بے اعتماد بنا دیا. وہ کمپنی پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے لیکن ملک کے حالات، حکومت بدل گئی یا جو حکومت بدلتی ہے اس کے اپنے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. ہر ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سرمایہ دارانہ ممالک کی طرف راغب ہوتا ہے جیسے یہ حکومت، اور کوئی دوسروں کی طرف. کئی ملک ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں سرمایہ داری کے بجائے چائنا کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں. من وجہ سرمایہ داری، من وجہ اس کے اندر اشتراکیت، اس طرح کی. تو کبھی کوئی ایک پارٹی ہوتی ہے اس کے اثرات ہی ہوتے ہیں، اس کے پہلے سے مینیفیسٹو اس کا تیار ہے اور اس کے اندر وہ کس کو ترجیح دیتا ہے تو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ آئے. اگر وہ تاجروں کے لیے نقصان دہ ہے، انگلینڈ میں ہے لیبر پارٹی اور اس طرح کی دوسری پارٹیوں کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں. اس لیے شیئرز کی قیمتوں سے کمپنی کے اثاثوں کی حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی. کوئی کمپنی کو اچانک فائدہ ہو گیا اور اس کی چیزیں کثرت سے بکنے لگی تو کوئی یہ سمجھے کہ مارکیٹ میں اس کا ویلیو بڑھے گا نہ 5 روپے سے وہ 10 روپے سے وہ 25 30 40 50 روپے ہو جائیں گے. یہ اندازہ لگا کر آپ اس کے شیئر خرید لو اور پھر اچانک سے دھماکہ ہو. انٹرنیشنل طور پر جو گپلے ہوتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے، کسی کمپنی پر حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں اور اس کمپنی کے شیئر کی قیمتوں کو اتارا جاتا ہے اور اس وقت یہی لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور پھر تھوڑی مدت کے بعد اس کی قیمت بڑھنا شروع ہوتی ہے. اب جن لوگوں نے بیچ لیا وہ بیچارے اتنا برداشت کر سکتے نہیں تھے تو انہوں نے کیا. یہ جو بڑے بڑے ماتھے ہوتے ہیں یہ اس طرح کرتے ہیں، پورے ملک کی معیشت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ملیشیا کی معیشت کے اوپر اسرائیل نے راتوں رات اس کے شیئر کی قیمتوں کو کم کروا دیا. جتنے ان کے یا ان کے ذیلی ادارے ہوتے ہیں ان سب کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنے اپنے شیئر نکال لو، جو پروجیکٹ وہاں ہوتا ہے اس پروجیکٹ کے اوپر رکاوٹ ڈال دو. اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے. اس لیے شیئر کی قیمت کمپنی کی حقیقی نمائندگی کرے کہ حقیقت میں کمپنی کو نفع ہو رہا ہے یا حقیقت میں کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے. عام متن تو ہوتا ہے لیکن 100% یہ اسی بنیاد پر ہو یہ ضروری نہیں. خارجی عوامل بھی ہوتے ہیں. کسی کمپنی کے شیئر کی قیمت بڑھ جائے تو اس شیئر کی مارکیٹ کو اسٹاک ایکسچینج کی اصطلاح میں بل مارکیٹ کہتے ہیں اور قیمت کم ہو جائے تو بیئر مارکیٹ کہتے ہیں. آگے اس کی اصطلاح کی بھی وضاحت آئے گی. اچھا، آگے دوسری گفتگو کرتے ہیں. شیئر خریدنے کے شیئر خریدنے والے دو طرح ہوتے ہیں. ایک تو بعض لوگ کمپنی میں حصہ دار بننے کے لیے شیئر خریدتے ہیں اور شیئر اپنے پاس رکھ کر سالانہ نفع حاصل کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم. بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے یا جو کسی سرکاری ملازمت میں یا اور دوسرے کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہیں. اب انہوں نے شیئر لے لیے، اب وہ پڑے رہتے ہیں اور وہ اس کا ڈویڈنڈ کھاتے رہتے ہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. پھر جب کبھی موقع آئے گا تو بیچیں گے، ابھی نہیں بیچنا ہے. لیکن یہ بہت کم مقدار ہے. اس وقت تو مارکیٹ کے اندر لے ویچ بلکہ لے ویچ بھی رسمی طور پر ہوتی ہے. کوئی خالی بولا ہی جاتا ہے کہ میں نے یہ خریدے اور دوسرے کو بیچ دیتے ہیں. ابھی ان کے پاس آئے ہی نہیں، ان کے قبضے میں وہ، یا ان کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہوا. اگرچہ نام کے ٹرانسفر ضروری نہیں ہے، نام ٹرانسفر ہوئے بغیر بھی آپ بیچ سکتے ہیں جب آپ کا ان کے ساتھ معاملہ مکمل ہو گیا. اس لیے کہ نام کے ٹرانسفر میں تھوڑی دیر لگتی ہے اور ہر ایک شیئر ہولڈر یا شیئر کمپنیاں جو ہے وہ اس کو برداشت کر لیتی ہے. دوسرے اکثر لوگ وہی ہوتے ہیں جو شیئرز کو بذات خود مال تجارت سمجھ کر اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں. جب شیئر کی قیمت کم ہو تو خریدتے ہیں اور جب قیمت بڑھ جائے تو بیچ دیتے ہیں. بہت سے لوگ تو میں نے جیسا بھی آپ کو کہا اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، آگے اسی کو آگے کہیں گے. دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ ان کا نفع ہوتا ہے. صبح میں خریدے 12 روپے تھے، شام تک میں 13-14 روپے ہو گئے تو بیچ دیا. 2 گھنٹوں میں فرق پڑا تو بیچ دیا. پھر جب کم ہو گئے تو رہنے دیا، جب قیمت زیادہ ہوگی تب بیچیں گے. اس طرح چلتا ہی رہتا ہے. قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو کیپٹل گین کہتے ہیں اور اس کاروبار میں پہلے تخمینہ اور اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کون سے شیئر کی قیمتیں آئندہ کم ہوگی، کون سے شیئر کی قیمتیں بڑھے گی. اب مثلا ایک تو بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے
کہ کمپنی کا جو پروڈکٹ ہے وہ کیا ہے، یہ ہندوستان میں ہے تو یہاں ملکی ضرورت میں کون سے صوبے میں کثرت سے استعمال ہوگا، اور اگر بین الاقوامی ہے تو یہ کون سے ملک میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس ملک کے حالات کیا ہے، سردی کی چیزیں، گرمی کی چیزیں، اور اس طریقے سے استعمالات کی، کھانے پینے کی، کون سی جگہ چاول کی پیداوار ہوتی ہے اور اس مرتبہ کم ہوئی ہے تو اب ہمارے چاول وہاں سستے بکیں گے، کون سی جگہ گیہوں کے اندر یہ ہوا ہے، کہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اب اس کا بھاؤ نہیں آئے گا، کم آئے گا۔ یہ اس طرح کے سارے اندازے لگانے والے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ اندازے لگاتے ہیں، اندازے کبھی صحیح بھی کبھی غلط بھی، بڑے سے بڑا سمجھدار عقل مند آدمی اس نے اندازہ لگایا، لیکن ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ پاک کا نظام دوسرا ہے۔ آپ کم سمجھ رہے تھے اور وہاں زیادہ ہو گیا، زیادہ سمجھ رہے تھے اور قیمت کم ہو گئی، مار کھا لیا، آپ نے جلد بازی کی۔ یہاں عموماً جلد بازی کرنے والے غفلہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے تاجر لوگ تجارت چھوڑ کر شیئر مارکیٹ میں لگے، تجارت چھوڑ کر زمینوں کی خرید و فروخت میں لگے، کچھ تو نفع اٹھا لیا لیکن لالچ بڑھتی گئی، زمینوں کی قیمتیں کم ہو گئی اور انہوں نے جو خریدی تھی وہ ایسی ویلیو میں خریدی تھی کہ اب اس کو بیچنے میں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب اس کا اثر کس پر پڑا؟ یقینی بات ہے ان کی دکان پر بھی پڑا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے پاس ہم لوگ، ایک سماجی مسئلہ تھا طلاق وغیرہ کا، اس بنیاد پر ان کے پاس گئے، وہ بڑے اچھے تاجر تھے، نیچے تھے نہیں دکان پر، جو ملازم تھا اس نے کہا کہ وہ اوپر ہے۔ اوپر گئے تو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اتنی شاندار نیچے آپ نے اے سی لگایا ہے، اتنے پنکھے ہیں اور باہر کی دنیا دیکھنے کی ملتی ہے، آپ اس کو چھوڑ کر اوپر یہاں آ گئے؟ تو کہا مولانا میں نے زمین کی لیویز کا دھندا شروع کیا ہے، تو اوپر بلاتے ہیں لوگوں کو جن کو اس طرح کا معاملہ ہو، اس لیے کہ نیچے بلائے تو نیچے دوسرے خریدنے والے۔ اب میں نے دیکھا کہ 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھے، ایک بھی ان کی چیز خریدنے کے لیے جو دکان لگائی تھی وہ نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ تو کہا اوپر مل جاتا ہے نا اس میں نے کہا یہ نہیں ملے گا تو وہ اس طرح کی بات نہ کی جائے، تاجرانہ ہوشیاری رکھی جائے، اس کو بھی باقی رکھا جائے، اس کو بھی باقی رکھا جائے۔ اس کے اندر آپ اتنی لالچ رکھتے ہیں وہاں نفع زیادہ ہے اور حسیات سے نظر آ رہا ہے، اور یہاں مستقبل کے خطرے ہیں، کھوج میں بھی جاؤ آپ، تو یہی ہوا بعد میں۔ خیر، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ تجارت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا روپیہ کسی ایک کاروبار میں نہیں لگاتے، مختلف جگہوں پر، ہماری یہ پالن پوری حضرات ہیں، 1 پیسہ 2 پیسہ ہر ایک الگ الگ چیزوں میں لگاتے ہیں، گاڑیوں میں بھی لگاتے ہیں، بلڈنگوں میں بھی لگاتے ہیں، ہوٹل میں بھی لگاتے ہیں، اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں بھی لگاتے ہیں۔ اب تو کاروبار میں بہت ساری چیزیں ہو گئی، تو یہاں کھوج گئی تو وہاں فائدہ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے سمجھداری سے تجارت کرتے ہیں۔ شیئر کی خرید و فروخت کا طریقہ کار مولانا اس کو بھی بتلا رہے ہیں۔ حاضر سودا، شیئر کی خریداری کے 3 طریقے ہیں۔ حاضر سودا، اسپاٹ سیل، یہ خرید و فروخت کا عام سادہ اندازہ ہے کہ کسی نے شیئر دے کر ان کی قیمت وصول کر لی۔ اس حاضر سودے میں بھی شیئر کے سرٹیفکیٹ پر قبضہ عموماً 1 ہفتے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ بالکل سادہ طریقہ ہے کہ آپ نے کسی کمپنی کا شیئر کہ آپ کو پتا چلا، آپ نے اس کو خریدا، اس کی قیمت شیئر دے کر قیمت والے نے قیمت وصول کی، سامنے والے نے شیئر لے لیے، لیکن شیئر میں تو اس کا پہلے والے کا نام ہے، اب آپ کے نام پر اس کو ٹرانسفر کرنا ہے تو سودا ہو جاتا ہے، اور وہ گارنٹی لے لیتا ہے کہ میں اس کو آپ کے نام پر کروا دوں گا، اور یہ سب اعتماد کی دنیا پر ان کے یہاں چلتا ہے، اس لیے کہ کاروبار میں اعتماد ہوتا ہے تبھی تو کاروبار آگے بڑھتا ہے۔ جب کوئی ایک بے اعتمادی کر دیتا ہے تو ساری مارکیٹ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایک مرتبہ اس طرح کی غفلہ بازی سے کام لیتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کے شیئر خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے یہ لوگ بھی لمبا نفع جو کمانے والے ہیں مارکیٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ دھندے نہیں کرتے۔ یہ جو بہت جلد بازی کرنے والے ہوتے ہیں یا چیٹنگ کرنے ہی کے لیے مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ لیا دیا اس طرح کر کے گڑبڑ کر لیتے ہیں، لیکن ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، مارکیٹ میں انہی حضرات کا اعتبار ہوتا ہے جو رات دن کاروبار کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے تو حاضر سودا مولانا نے بتلایا۔ دوسرا سیل ان مارجن، اس کو بھی سمجھا رہے ہیں، اس سے مراد شیئر کی ایسی خریداری ہے جس میں شیئر کی قیمت کا کچھ فیصد حصہ فی الحال ادا کر دیا جائے، باقی ادھار ہو۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ کے گاؤں کا کوئی آدمی ہے، بروکر ہے، اور وہ شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہے، بیچتا بھی ہے دیتا بھی ہے، آپ کو کسی کمپنی کے شیئر میں انٹرسٹ ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ مجھے فلانی کمپنی کے شیئر چاہیے، اچھا وہ خود بھی مالدار آدمی ہے، آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، 1 مہینے میں اگر مل جائے تو آپ لے لو، مہینہ پورا ہونے پر میں آپ کو روپیہ دے دوں گا،
یا تو پورا روپیہ اس وقت دوں گا یا ابھی 50% دے رہا ہوں، باقی 50% میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ یہ کاروباری آدمی بھی جانتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نقد اور ادھار کے سودے کرتا رہوں گا تو ہی میرا دھندا چلے گا، کسی سے لیے کسی سے اس میں پھر کچھ کھوٹ بھی جاتی ہے۔ ہمارے والد صاحب تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، محلے کے کئی نوجوان تھے جن کو تجارت کرنے کے لیے دیتے تھے۔ اب ایک دو نے کپڑے کیے، پورا کا پورا جو بندل تھا وہ سارا ہی غائب کر دیا اور پیسے کچھ نہیں دیے۔ تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ اسے دھندے کیوں کرتے ہو کھوٹ میں؟ والد صاحب کہتے تھے کہ یہ کھوٹ نہیں ہے، ہم نے اس سے پہلے نفع کما لیا ہے۔ دھندے میں ساستکتا، آدمی کا اولو العزم بننا پڑتا ہے، لیکن اتنے اولو العزم بھی نہیں بننے کا کہ ہر وقت کھوٹ ہی کھاتے رہو آپ، تھوڑی موقع محل کو سمجھ کر کیا جائے۔ ایک صاحب ہیں یہاں اور وہ کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن بہت حساس۔ آپ سے بات کی تو فوراً کہے گا کہ ابھی ڈن کرتے ہو یا 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد۔ آپ کہو کہ 10-15 منٹ کے بعد تو کافی بعد میں فون کرنا، اس وقت جو قیمت ہوگی وہ پھونک پھونک کے چلتے ہیں تو پھر کاروبار کم ہوتا ہے لیکن نقصان بھی کم ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے کی چیز ہے۔ تو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بروکر ہوتا ہے، دلال، یہ خود بھی کما کر اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں کام کرتا ہے، خرید بھی لیتا ہے، بیچتا بھی ہے، کبھی کسی کی طرف سے پیسے بھی نہیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلانی کمپنی کے شیئر آئے ہیں اور قیمت بڑھے گی، آپ کو خریدنا ہے۔ وہ کہے کہ بھائی میرا خریدنا تو ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کہا میں ابھی تمہارے لیے خرید لیتا ہوں اور 15 دن کے بعد مجھے پیسے دے دینا، مہینے کے بعد دینا۔ اس طرح سامنے والا بھی یا پورا دے دیتا ہے، کبھی 50% دے، کبھی 25%، یہ سب اس طرح چلتا ہے۔ اس کی عموماً یہ صورت ہوتی ہے کہ جو لوگ اکثر شیئر خریدتے رہتے ہیں ان کے دلالوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص دلال سے کہتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئر فلاں اتنی مارجن پر خرید لو، جس کی شرح طے کر لی جاتی ہے، مثلاً 20%، کتنی رقم تو خریدار دے دے گا اور باقی 90% دلال اپنی طرف سے بھی دے دے گا۔ یہ رقم دلال کا قرض ہوگا خریدار کے ذمے، کبھی اس پر سود لیتا ہے کبھی نہیں لیتا۔ ابھی تو مولانا صورت مسئلہ سمجھا رہے ہیں، مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ فتویٰ بھی نہیں رہے ہیں، فتویٰ آگے آئے گا۔ سود پر ہے تو یقیناً جائز نہیں ہے۔ اچھا، کبھی اس پر سود لیتا ہے کبھی نہیں لیتا ہے۔ کوئی نیا آدمی ہے، بھروسہ اس پر نہیں ہے تو اس سے سود بھی لے گا، اور جو برسوں سے ان کے ساتھ کاروبار کرتا رہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہی تو نفع کمانا ہے، تو نفع کماؤں، اس کے شرح سود کم کر دوں یا اس کے پاس سے سود ہی نہ لوں، اس کو کہوں کہ 15 دن کے بعد دو گے تب بھی کوئی حرج نہیں، جانتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا نہیں ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ چند دن تک تو مہلت بلا سود ہوتی ہے، 10-15 دن تک تو میں آپ کا انتظار کروں گا، 15 دن کے بعد اگر رقم نہیں آئی آپ کی شیئر کی تو اس کے اوپر میں پھر سود لوں گا۔ اب کتنا وہ خود آپس میں طے کریں گے، اس کے بعد سود ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر باقی ماندہ قیمت 3 دن تک ادا کر دی تو سود نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد سود ہوگا۔ اس میں دلال کا اصل فائدہ کمیشن کا ہوتا ہے، مارکیٹ میں اس کی ویلیو بڑھتی ہے، کمپنی والوں کے پاس بھی اور اسٹاک ایکسچینج والے بھی کہ یہ آدمی بہت اچھا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس خریدنے والے زیادہ آتے ہیں، تو یہ کاروبار کے اندر اس طریقے کا تھوڑا آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ اپنا کاروبار جاری رکھنے کے لیے اور کمیشن لینے کے لیے وہ قرض دینے کو بھی تیار ہوتا ہے، کبھی بیوقوفی بھی کرتا ہے۔ ابھی اس کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں، لیکن مارکیٹ میں دوسرے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی والے ان کو ٹور کرواتے ہیں، کہیں ملیشیا پہنچا رہے ہیں، کبھی انڈونیشیا، کبھی آسٹریلیا پہنچا رہے ہیں، امریکہ کا سفر کرواتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آپ بہت سارے اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنے خریدنے والے نہیں آتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی اپنا ویلیو بتلانا ہے، سماج اور سوسائٹی میں بتلانا ہے کہ کمپنی نے ہمیں فلاں ملک کی ٹور کے لیے بھیجا، تو وہ کبھی کبھار یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیز بکتی ہے یہ بھی اس کے دلال ہے تو یہ کم قیمت پر دیتے ہیں، نفع تھوڑا کم۔ تو نفع تھوڑا کم یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن اس طرح بیچے کہ ان کو کھوٹ بھی جائے تو یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے مارکیٹ میں دیکھا کہ اس طریقے سے بھی کاروبار کر لیتے ہیں اور پھر کسی دن بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کا پریس تھا اور سب سے سستا وہ لوگوں کو چھاپ دیتے تھے۔ اب سب کا ان کو بھی تنخواہ دینی ہے، اپنے ملازمین کی، اپنے آدمیوں کی، اور دوسروں کو بھی دینی ہوتی ہے، دوسرے نیچے نہیں ہٹتے تھے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ اب یہ کام زیادہ ہوا لیکن نفع کم ملا۔ اب نفع کم ملا تو کبھی کبھار اتنا بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنی قیمت کم کر دیں کہ کچھ نہ ملے اور کھوٹ جائے، ایسا بھی ہم نے دیکھا ان کو، تو پھر تھوڑے دن میں یہ کمپنی بیٹھ جاتی ہے، کاروبار والا آدمی کاروباری بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کمیشن والا بھی اس طریقے سے چلے گا کہ کمپنی سے بڑا کمیشن لینا ہے تو اس بنیاد کے اوپر
نیچے والے سے نفع کی شرح کم رکھتے ہیں. خیر رات دن آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے چلتا ہی رہتا ہے. تیسری شکل بتلاتے ہیں شارٹ سیل. یہ در حقیقت بے غیر مملوک کا نام ہے، یعنی بائے ایسے شیئر فروخت کر دیتا ہے جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہوتے ہیں. پہلا تھا اسپاٹ اور یہ ہے شارٹ. در حقیقت بے غیر مملوک. اسے توقع ہوتی ہے کہ سودا ہو جانے کے بعد یہ شیئر لے کر خریدار کو دے دوں گا. ایک بروکر ہے مارکیٹ میں، وہ اس طرح کے کاروبار کرتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی فلانی کمپنی کے شیئر ہے، کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہے، اس کے ساتھ سودا بھی کر لیتا ہے. اس کو کیا امید ہے کہ چونکہ میں مارکیٹ میں پھر رہا ہوں، اس کمپنی کے شیئر کو بیچنے کے لیے آئے گا تو میں لے لوں گا اور اس کو دے دوں گا. تو یہ توقع کی بنیاد پر بھی سودا ہوتا ہے. پھر اس میں کیا ہوتا ہے وہ جانے، لیکن یہ کہ شیئر خریدنے کے اس طریقے، یہ تین طریقے بتلائے خرید و فروخت کے. مارکیٹ میں عموماً یہ ہوتا ہے. مولانا نے جب یہ چیز لکھی تھی اس وقت تو یہ شکلیں تھیں اور عموماً یہ چیزیں باقی رہتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کے اندر فرق بھی آ جاتا ہے. مثلا ایک کتاب ہے ہمارے یہاں سرمایہ معلومات. اب اس کی حضرت مولانا احمد صاحب تنکاری، ان کو میں نے کہا بھی کہ آپ نے جب لکھا تھا اس میں سے بیشتر قاعدے قانون ہے تو قواعد بدلتے رہتے ہیں، تو اب آپ کو جب ایک کتاب پہلے لکھی ہے تو اب مزید معلومات کے ذریعے اس میں جو نئی چیزیں آئی ہے اس کا اضافہ کرنا ہوگا، ورنہ آپ کی کتاب 10 سال 15 سال کے اندر فیل. لیکن کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہے جیسے انہوں نے تعریف کی ہے وہ تو باقی رہتی ہے. جو قواعد بتلائے جاتے ہیں ان قواعد میں تبدیلی، خاص کر کے اب یہ جو حکومت آئی ہے یہاں تو دن اور رات میں قواعد میں تبدیلی آ جاتی ہے، اتنے فاصلے چل رہے ہیں. آگے اس کے بعد ایک گفتگو مولانا کر رہے ہیں حاضر اور غائب سودے. شیئرز کے سودے دو طرح ہوتے ہیں، ایک کو حاضر سودا اسپاٹ سیل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو غائب سودا فارورڈ سیل کہا جاتا ہے. حاضر سودے میں شیئرز کی بے ابھی ہو جاتی ہے اور حقوق کی منتقلی بھی ابھی ہو جاتی ہے. خریدار ابھی سے شیئر لینے کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر بعض انتظامی مجبوریوں کی بنا پر شیئر کے سرٹیفکیٹ کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے. عموماً 1 سے 3 ہفتوں تک کی تاخیر ہوتی ہے. آپ جب شیئر خرید رہے ہیں تو سامنے والا کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ کو ہم نے شیئر بیچ دیے، آپ نے خریدے. حقوق کی منتقلی بھی آپ کے نام پر ہو جاتی ہے. خریدار ابھی سے شیئر لینے کا حقدار بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ کے نام پر شیئر سرٹیفکیٹ میں نام تبدیل نہیں ہوا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے خرید تو لیا لیکن میرے نام پر ٹرانسفر کروا دو. اب یہ زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں تک میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ تاخیر رجسٹر شیئر کی ادائیگی میں ہوتی ہے جس پر حامل کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے. حامل کا نام بدلنے کے لیے کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جس نے پہلے شیئر خریدا اس کا نام ہوتا ہے. پھر پچھلے صفحے کے اوپر آپ نے خریدا تو آپ کا نام اس پر آ جاتا ہے، پہلے والا کا تو باقی رہتا ہے لیکن پیچھے تبدیلی کر کے اس طریقے کا آپ کا نام آ جاتا ہے. پھر آپ بیچیں گے تو آپ کا نام تبدیل ہو کر دوسرے کے نام. یہ تبدیلی کے اندر کمپنیوں میں کچھ دیر لگتی ہے چونکہ کمپنی کو اپنے قانونی طور پر بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ تاخیر رجسٹر میں ہی ہوتی ہے. رجسٹر شیئر میں حامل کا نام بدلنے کے لیے کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. بیئر شیئر جو ہوتے ہیں زیادہ تاخیر اس میں نہیں ہوتی، لیکن اس میں خطرے ہیں. جیسے بیئر چیک بھی ہوتے ہیں تو بیئر چیک کے اندر یہ خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہے. خیر حاضر سودے میں بھی چونکہ شیئرز پر قبضہ ہونے میں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے یہاں بھی خریدار شیئرز کی سرٹیفکیٹ کو اپنی تحویل میں لینے سے پہلے آگے بیچ دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. آپ نے کسی کمپنی کے شیئر خریدے، ابھی آپ نے وہ سرٹی آپ کے پاس نہیں آیا اور کوئی آدمی آپ کے پاس آیا، 2-4 روپیہ کا آپ کو ایک شیئر پر فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں بیچ لوں تو آپ بیچ دیتے ہیں. تو حاضر سودا ہے، آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے قبضے میں نہ آئے اور اب آپ دوسرے کو ڈیلیوری کر نہ پائیں تو قبل القبض جو حدیث شریف میں منع فرمایا، لیکن اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے، کئی ہاتھوں پر بیع ہوتی ہے. اسی طرح زمینوں کے سودوں میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں. زمین تو کسی کاشتکار کے نام پر ہوتی ہے یا جس نے خرید لیا اس کے نام پر، اس سے بلڈر لے لیتا ہے اور نام ٹرانسفر نہیں کرتا اپنا اور اس آدمی کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے. جب قیمت آتی ہے تو اب آپ کو جب مکان ملا تو آپ تو یہ سمجھتے تھے کہ میں نے اس سے خریدا، اور جب دستاویز میں نام آتا ہے تو کسی اور کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کے نام پر جو تھا وہی رہا اور ان کے نام پر انہوں نے نہیں کیا اور سودے تبدیل ہو گئے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جس کا نام ہے یعنی جس سے آپ خرید رہے ہیں، جس کا نام اندر بولا جا رہا ہے، یہ بھی بدل گیا ہو اور دوسرا کوئی آ گیا ہو. اس طریقے سے ترتیب بدلتی رہتی ہے. حاضر سودے میں شیئرز کی بے ہونے کے بعد قبضے سے پہلے اگر کمپنی نفع تقسیم کر دے تو کمپنی نفع بائے کے نام ہی جاری کرتی ہے، اس لیے کہ ابھی نام تو ٹرانسفر ہوا نہیں ہے.
لیکن یہ جانتا ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ بے ہونے کے بعد نفع تقسیم ہوا ہے، اس لیے شیئر مارکیٹ کے اندر آپس میں ان لوگوں نے یہ جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں، اس کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے شیئر خریدا اور آپ نے بیچ دیا شیئر اب جب آپ نے بیچ دیا تو نام تو آپ کا ہی آئے گا، اس لیے کہ وہاں آپ کا نام بول رہا تھا، تو آپ کے بیچنے کے بعد آپ کا نام رہا، لیکن جب آپ نے دوسرے کسی کو بیچ دیا ہے تو اب اس کا جو ڈویڈنڈ ملے گا وہ آپ عموماً اسی کو دیں گے۔ عام متن تو ڈویڈنڈ ملنے کی جو تاریخیں ہوتی ہے لوگ اس وقت سودا نہیں کریں گے، بعد میں ہی کریں گے ڈویڈنڈ ملنے کے بعد، لیکن کہیں اتفاق سے ضرورت کسی کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو راتوں رات بیچ دیتا ہے اور اب اتفاق سے ڈویڈنڈ بھی ملا، تو ڈویڈنڈ تو آپ کے نام پر ملا لیکن آپ نے بیچ دیا ہے تو اصولی طور پر اب آپ کو اس شخص کو دینا ہوتا ہے۔ یہاں وہاں کی جو اعتماد ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ چلتا ہے۔ غائب سودے میں بے تو ابھی ہو جاتی ہے مگر مستقبل کی طرف مضاف ہوتی ہے، جیسے ابھی شیئرز کی بے ہو چکی ہے مگر قبضہ وغیرہ کے حقوق فلاں تاریخ سے متعلق ہوں گے۔ غائب سودے میں جب وہ تاریخ آتی ہے جس پر شیئر کی ادائیگی طے کی گئی ہے تو بعض اوقات شیئر خریدار کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، پہلے سے ہی سودا غائبانہ ہوا ہے کہ فلانی تاریخ کو آپ کو شیئر بیچ دیے لیکن قبضہ جو شیئر ہے وہ آپ کو فلاں تاریخ کو دیں گے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بائع اور خریدار شیئر لینے کے بجائے خریداری کی تاریخ کی قیمت اور ادائیگی کی تاریخ کی قیمت کا فرق آپس میں برابر کر لیتے ہیں۔ یہ ذرا سمجھنا ہے، عصر حاضر کے اندر اس طرح کے یہ جو غائب سودا ہوا یہ غائب سودا ہی نہیں ہوا بلکہ سودا ہی نہیں ہوا۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے جو کومودی مارکیٹ کے اندر اس طرح کی چیزیں چلتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ وہ شرعی طور پر بے ہے ہی نہیں بلکہ وہ تو ستا ہے۔ اب آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتا ہے تو ابھی ستا کھیلا جاتا ہے، فلانی پارٹی کے اتنے روپئے فلانی پارٹی کے اتنے روپئے، پھر جو پارٹی جیت گئی اس کے نام پر جن لوگوں نے خریدے جن لوگوں نے ستا کیا ان کو نفع ہو جاتا ہے، یعنی وہی سود مل جاتا ہے ان کو، یعنی ستا مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کرکٹ کے وقت ستا چلتا ہے فلانی ٹیم اور پھر اس کے اندر بھی کروڑوں روپیوں کا، تو اس وقت دنیا کے اندر ستا بازی اتنی کثرت سے چل رہی ہے کہ اس کی بنا پر ہی لوگ بہت زیادہ جو خودکشیاں ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہی چیزیں ہیں، میسر، جلدی سے راتوں رات مالدار ہو جانا ہے، تو دوسرے بیوقوف بیٹھے ہیں مارکیٹوں میں چلے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں اور آپ یہ چاہیں کہ ایک ہی دن میں میری لاٹری لگ جائے۔ تو کچھ لوگوں نے شیئر مارکیٹ میں بھی یہ شروع کیا، جیسے کسی بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے اور یہ کہا کہ حضرت کچھ نمبر دے دیجئے، ایک کا دوری تیری آتا ہے نہیں سب ستا کھیلنے والوں کے پاس آنکڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ہم لوگ چھوٹے تھے تو بازار میں اس طرح کچھ کرتے تھے، تو ایک صاحب سے نمازی تھے لیکن اسی کاروبار میں، تو ایک دن میں نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ معافی مانگ لیتے ہیں اللہ پاک سے۔ خیر میں نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ تھوڑا ایسا، پڑھ رہے تھے ہم بھی اس وقت، تھوڑے دور کے رشتے دار تھے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر پھر بات چیت چلی، بہت ساری باتیں ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ جو آنکڑے لگاتے ہیں، دو مرغیاں ایک ساتھ چل رہی ہے تو ڈوری لگا دی، ایک کتا جا رہا ہے تو ایک کا لگا دیا، تین کوئی اور جانور یا کوئی تین آدمی ساتھ میں جا رہے ہیں تو وہی لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بس دیکھ کر اندازہ لگا کر ٹھوک کر اس طرح کی چیزیں چلتی ہے۔ تو ستا مارکیٹ اس طرح کی آج کل، پہلے تو یہ اس طرح کے آنکڑے چلتے تھے اور اب لوگوں نے جو رات دن چیزیں چلتی ہے اس میں ستا، مثلا کرکٹ پر ستا، الیکشن کے اوپر ستا، اس طریقے سے چیزوں پر بھی اب ستے شروع ہو گئے۔ یہ ایک قسم کا کھیل ہی ہے، جوا کھیلنا۔ مثلا میں یہ کہوں، اللہ اس سے بچائے، یہ کہا جائے کہ مجھے 1,00,000 کوئنٹل گیہوں چاہیے، 2 مہینے کے بعد اس کی قیمت ادا کروں گا، اور ابھی اس گیہوں کے متعلق دونوں کے درمیان بات چیت ہو جائے کہ اس کی یہ قیمت ہے، یعنی فلاں تاریخ کو اتنی قیمت دیا جائے۔ اب کبھی قیمت جو ہم نے آپس میں طے کی اس سے کم بھی گیہوں کی دام اس وقت مارکیٹ میں ہو سکتے ہیں اور مارکیٹ میں اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، میں نے جو سودا کیا مجھے تو کوئی گیہوں خریدنے نہیں ہے، سامنے والے کو گیہوں بیچنے نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں سکتا ہے۔ 3 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آپس میں طے ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد اگر اس کی قیمت گیہوں کی مارکیٹ میں یہ رہی جو بتلائی تھی اس سے کم ہو گئی تو اس کو نقصان ہوا، زیادہ ہوئی تو اس کو فائدہ ہوا، سامنے والے کو اس سے الٹا نقصان نفع۔
یعنی کوئی سودا نہیں ہوتا ہے، ستا کھیلا جاتا ہے گیہوں پر، نہ گیہوں مجھے لینا ہے نہ اس کو بیچنا ہے، نہ میرے پاس اس کے پاس گیہوں ہے، نہ میرے پاس اس کا کوئی مستقبل کا پروگرام ہے کہ اتنے کنٹل خریدوں گا تو اس کو کیا کروں گا، نہ بازار کا تاجر ہوں۔ یہ اس طریقے سے سٹا بازیاں کر کے اس وقت جو مارکیٹ مہنگی ہو رہی ہے، مارکیٹ میں چیزیں، اس کے پیچھے یہ سارے اثرات کام کرتے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ سودا ہی نہیں ہوا۔ اب آپ کہو گے اس سے کیا فائدہ، تو جن لوگوں نے کرکٹ کے اوپر سٹا لگایا ان کو پوچھو گے کیا فائدہ۔ ایک کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں، دوسرا اروڑ پتی ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ مولانا نے اسی کی مثال دی اور اسی کو سمجھایا ہے۔ 30 مارچ کی تاریخ، مثلا 1 جنوری کو 30 مارچ کی تاریخ کے لیے غائب سودا کیا گیا، سودا آج ہو رہا ہے 1 جنوری کو، اور 30 مارچ 3 مہینے کے لیے سودا کیا جاتا ہے۔ جب 30 مارچ کی تاریخ آتی ہے، اور اچھا یہ بھی بتلا دیا فی شیئر 10 روپے قیمت، فی کنٹل 5000 6000 جو بھاؤ چلتا ہو، اس طریقے کا کنٹل کے اوپر بھاؤ مقرر کر دیا کہ اتنے ہزار ایک کنٹل کے۔ اب جب یہ 30 مارچ آئی تو نہ مجھے گیہوں اس سے لینا ہے نہ اس کو مجھے بیچنا ہے، بس اتنا دیکھنا ہے کہ ہم نے جو آپس میں بھاؤ طے کیا یہ کم ہو گیا، یعنی مارکیٹ میں جو گیہوں بکتے ہیں وہ اس سے زیادہ میں بک رہے ہیں یا اس سے کم میں بک رہے ہیں۔ اب جس نے زیادہ اور جس نے کم کیے، جن کو فائدہ ہوا اس کا فائدہ۔ مارکیٹ میں کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کی جاتی ہے، یہ ناجائز ہوگا۔ آگے حضرت مولانا اسی کے اوپر تفصیل سے ذکر بھی کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔